آمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله المولانا العظيم. سورۃ الانعام کی یہ 81ویں آیت ہے، 80 آیت ہے، آیت نمبر 80 ہے۔ اس میں تذکرہ چل رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام جس بستی کے رہنے والے تھے، شہر بابل جو عراق میں ہے، تو وہاں کے رہنے والے تھے۔ وہ لوگ کچھ تو بت پرست تھے اور کچھ ان میں جو ہے وہ کواکب پرست تھے۔ کواکب کوکب کی جمع ہے، کوکب کے معنی آتے ہیں ستارہ۔ تو سورج کی بھی پوجا کرتے تھے وہ، اور چاند کی بھی، اور ستاروں کی بھی، اور بت پرست بھی تھے۔ ان کا خاندان بھی بت پرست تھا۔ آزر جو تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے یا چچا، تو وہ بت بناتے بھی تھے اور بہت بڑے پجاری بھی تھے۔ ان کی تفصیل پہلے آ گئی کہ اصل نام کیا تھا، لقب کیا تھا، پھر قرآن پاک میں کس نام سے ان کو قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا، یہ سب چیزیں آ گئی ہیں۔ اور 4 قسم کے مناظر حضرت کو کرنے پڑے۔ ایک مناظرہ تو ہوا ان کے والد صاحب کے ساتھ کہ بتوں کے بارے میں تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، نہیں ان کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان۔ اسی طرح سے ایک مناظرہ نمرود کے ساتھ ہوا، اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ ایک مناظرہ بت پرستوں کے ساتھ ہوا، جب بت خانے میں آپ تشریف لے گئے اور ان بتوں کو توڑ ڈالا، اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر ہتھوڑا لٹکا کے واپس آئے۔ اور ایک مناظرہ ان کے ساتھ ہوا جو سورج کی عبادت کرتے تھے اور ستاروں کی، چاند کی پرستش کرتے تھے، اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اور انداز الگ الگ تھا۔ نمرود کے ساتھ جب مناظرہ ہوا تو اس کا انداز الگ تھا، والد صاحب کے ساتھ جب بات کی اس کا انداز الگ تھا، اور بت پرستوں کے ساتھ جب بات کی اس کا انداز الگ تھا۔ اس میں تو صاف کہا کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بتوں کی پوجا کرتے تھے تو کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اس لیے کہ اس کی تردید بہت آسان اس اعتبار سے تھی کہ عوام کے سمجھ میں فوراً بات آتی تھی کہ نئے کھاتے ہیں نئے پیتے ہیں، آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔
جب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لائے، کیا آپ نے ایسا کیا ہے؟ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے کیا ہے؟ تو انہیں جواب دیا کہ قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوا ان کانوا ینطقون، فرمایا تو اس بڑے کی کارروائی ہے، ان سے پوچھ لو، مجھے پوچھنے کی ضرورت، انہیں سے پوچھ لو کہ یہ حال تمہارا کس نے کیا۔ تو وہ خاموش ہو گئے کہ ان سے پوچھیں گے تو جواب ہی نہیں دے پائیں گے، تو وہ لاجواب ہو گئے۔ اور جب بتوں کی تردید کرنی تھی تو انداز دوسرا تھا، اور جب یہ بتانا تھا کہ ستارے بھی معبود نہیں، چاند بھی نہیں اور سورج بھی نہیں، انداز دوسرا تھا۔ کیا؟ جب پہلے دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انتظار کر لو، اس کو میں رب مانتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے عقیدے کے اعتبار سے، ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین۔ جب وہ ڈوب گیا یہ نہیں فرمایا تم گمراہ ہو کس کی پوجا کرتے ہو، یہ نہیں فرمایا دیکھو میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں ڈوبنے والوں کو جب پسند نہیں کرتا ہوں تو عبادت کیسے کر لوں؟ معبود جو ہونا وہ پسندیدہ ہونا چاہیے نا، تو معبود بھی ہونا چاہیے تو محبوب بھی ہونا چاہیے۔ تو میں اس کو پسند ہی نہیں کرتا تو سجدہ کرنے کی تو بات ہی نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم غلط ہو کر میں پسند نہیں کرتا ڈوبنے والوں کو، معاملہ ختم۔ اس کے بعد یہی معاملہ چاند کا ہوا کہ دیکھا کہ چاند بھی اسے زیادہ روشن ہے، ھذا ربی یہ تو میرا رب ہے، لیکن جب چاند بھی ڈوبا تو اب دوسری بات کہنی شروع کر دی، کہنے لگی کہ اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ نہیں فرمایا تم لوگ گمراہ ہو، فرمایا اگر میں خدا ہدایت کرنے کی لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ کیونکہ کواکب پرستی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ فوراً ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان تمام چیزوں میں تاثیر ہے ستاروں کی، اور تاثیر ہے کن کی؟ چاند کی اور سورج کی۔ آج تو ہم مسلمان ہیں ایمان والے، اس کے باوجود بھی دراز ستار باغ نہیں ایمان رلیا ستار کن شاکن، تو اب ہم لوگوں کو اتنا سب شریعت ہے اللہ کو ماننے والے، اس کے باوجود بھی دپن ہے ستار باغ نہیں وشوس، کیا وشوس رلیا ستار کن۔ تو جو لوگ اس کو ان کی عبادت ہی کرتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہوگا، اس لیے اس کی تردید دوسرے انداز سے کی۔ تو یہ ہے پھر جب سورج نکلا تو ظاہر سی بات ہے سورج کی وجہ سے تو عالم روشن ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا ہے ان سے، اسی کے چاند سے بھی بڑا ہے اور اس سے زیادہ اس میں روشنی ہے۔ ستارے دور دور سے تو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ستارے جو بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، لیکن دور سے جو نظر آتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے، ان تمام کے مقابلے میں تو سورج ہی بڑا نظر آتا ہے۔ کہنے کہ یہ ہے بڑا، یہ ہے، اس کو تو ماننا ہی پڑے گا، ابھی تو جو تو چھوٹے چھوٹے تھے۔ فلما افلت، اب جب مغرب کا وقت ہو وہ بھی ڈوب گیا، پھر اندھیرا ہو گیا تو اس کی روشنی غائب، اور صاف فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اب کی مت فرمایا بھائی میں تو بری ہوں، جن چیزوں کی تم شرک کرتے ہو میں تو اس سے بیزار ہوں، یہ آخر میں فرمایا۔ تو اتنے وقت میں وہ بھی مجبور ہو گئے تھے سوچنے کے لیے اگر کیا بات ہے۔ پھر فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، فرمایا میں نے تو اپنی ذات کو اپنے پروردگار کی طرف میں نے پھیر لیا، انہیں بس میں نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے بس اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا ہوں، جس نے آسمان کو بنایا اور زمین کو بنایا، حنیفاً، اور میں یخرو ہوں، انہیں سب کو چھوڑ کے صرف مولا کی عبادت کرنے والا ہوں، وما انا من المشرکین، دیکھو میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اب یہ بات تو ہو گئی، ایسے دلائل دیے، لیکن قوم پھر بھی ان سے جھگڑا کرنے لگی۔ وحاجہ قوم، ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، بحث کرنے لگی، علمی دلائل تو تھے نہیں ان کے پاس، لیکن جھگڑنے کرنے لگی۔ کیسے جھگڑ لے؟ کہنے لگے کہ بھائی آبا و اجداد تو یہی کرتے تھے، آبا و اجداد تو ہم تو اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ اس لیے ان کے ساتھ انہوں نے حجت بازی کرنی شروع کر دی، جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا قال، کیا فرمایا؟ اتحاجونی فی اللہ، کیا تم اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ میں اس کے صفات کو بیان کر رہا ہوں، ان کی وحدانیت کو ثابت کر رہا ہوں، اور مخلوق کی بے بسی کو میں ثابت کر رہا ہوں، اور تم پھر بھی مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ وقد ہدانی، حالانکہ اس نے تو مجھے ہدایت دی ہے، میں اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچان چکا ہوں، ان کی ذات سے صفات سے مجھے اللہ نے باخبر کر دیا ہے، تو پھر بھی تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اس کے بارے میں؟
یہ حضرت نے جواب دے دیا وقت ہدان، اللہ تبارک نے مجھے ہدایت دی ہے۔ اب اس میں یہ جو کہ پہلے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تارا، پھر وہ ڈوب گیا، پھر کہا مجھے پسند نہیں ہے، پھر چاند نکلا، کیا نعوذ باللہ من ذالک واقعی ابراہیم علیہ السلام اس کو رب سمجھتے تھے؟ بالکل نہیں، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت دی تھی، اس سے پہلے یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت دی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور فرماتے ہیں کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس سے پہلے رشد و ہدایت سے نوازا تھا، اور وہ جانتے تھے، یعنی وہ خوب واقف تھے۔ یہ فرمایا، پھر یہ کیوں فرمایا یہ میرا رب ہے؟ اصل میں ان کا عقیدہ یہ تھا، تو ان کے عقیدے کے اعتبار سے بات کر لی اور پھر تردید کرتے گئے۔ یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا، اس سے پہلے آیت آئی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی بادشاہت یہ ہم نے دکھائی تھی ان کو کہ کیسے کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے، کس طرح کیا نظام ہو رہا ہے، ایسی معرفت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے سورج دیکھ لیا، چاند کو دیکھ لیا، ستارے، وہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں، یہاں مراد ہے کہ معرفت، اللہ کی معرفت ان کو حاصل تھی۔ اس لیے یہ فرمایا حضرت نے کہ تم اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں حجت آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ باقی جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی تو ایک ایک کر کے تردید ہو گئی، بتوں کی تردید اور ستاروں کی تردید، چاند کی اور سورج کی، یعنی معبود نہ ہونے کی تردید، جو اس کے معبود نہ ہونے کی تردید ہو چکی ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے، یہ ڈوب بھی گئی، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اور ہستی ہے جو ان کو طلوع کرتا ہے اور غروب کر لیتا ہے، یہ بے بس ہیں اور عاجز ہیں اللہ کے سامنے، یہ تو ثابت ہو چکا ہے۔ وقت ہدانی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ہدایت سے نوازا ہے، میں خوب پہچان چکا ہوں مخلوق کس کو کہتے ہیں اور خالق کس کو کہتے ہیں، یہ فرمایا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لوگ ڈرانے لگے حضرت کو، کہنے لگے کہ اب خطرہ ہے تمہیں، یہ بت تم سے ناراض ہو چکے ہیں، یہ بت تم سے ناراض کوشر پر تم وہیں ٹاپ چاہیے جی جی کہ تم نے ان کو ناراض کر لیا ہے، اب تمہاری خیر نہیں، بس ڈرا رہے ہیں ان کو۔ تو حضرت نے فرمایا وَلَا أَخَافُ، کیا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، فرمایا دیکھو جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں ان میں سے کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، نہ چاند سے ڈرتا ہوں، نہ سورج سے ڈرتا ہوں، نہ ستاروں سے ڈرتا ہوں، نہ ان پتھر کے بتوں سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہے کہ سورج ناراض ہو گیا اور چاند ناراض ہو گیا، یہ بت ناراض ہو گئے، اب معلوم نہیں کیا مصیبت جو ہے میرے اوپر ڈال دیں گے، یہ اب کیا کروں گا، پر میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ محض اس لیے بعض چیزوں کی عبادت و پوجا کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو کر مصیبت نازل کر لیں۔ جی بہت سارے جاتے ہیں اپنے اپنے عبادت خانوں میں، تو وہاں الگ الگ قسم کے بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے عقیدے کے اعتبار سے دولت کی تقسیم ان کے ہاتھ میں ہے، علم کی تقسیم ان کے ہاتھ میں، یہ علم دیتا ہے اور یہ دولت اور وہ اولاد، اور وہ مصیبتیں نازل کر لیتا ہے۔ الگ الگ دیوی دیوتائیں وہاں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب ایک آدمی ہوئے اس کا امتحان ہے، اس کو امتحان میں پاس ہونا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا مقصد اس وقت کیا ہے، کامیابی مل جائے، علم آ جائے اور اچھے نمبرات آ جائیں۔ تو وہ جب وہاں داخل ہو جائے گا وہ ڈھونڈے گا کہ وہ والا بت کہاں ہے، تو اس کے پاس جا کر اپنا وہ کر لے گا پوجا پاٹ جو بھی ہو، کیونکہ اس وقت اس کو درس کس سے ہے، اس سے۔ وہ جو بغل میں اس کے دوسرا ہے جو گویا کہ پیسے تقسیم کرتا ہے، لکشمی، تو اس کے پاس نہیں جائے گا کیونکہ اس وقت ایگزام ہے نا، اس کا پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا کاروباری آدمی جائے گا وہ تو اس کے پاس جائے گا نہیں جو وہ علم تقسیم کر رہا ہے، وہ جائے گا اس کے پاس جو پیسہ تقسیم کر رہا ہے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ چاہے پیسے والے کے پاس جائے پیسہ والا، اور علم والے کے پاس علم والا جائے گا، لیکن جاتے ہی وہ جو مصیبت نازل کرنے والا ہے اس کو بھی تو ایک سلام کر کے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ ناراض ہو جائے تو پھر مصیبت نازل ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے لوگ بعض مرتبہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر کسی نہ کسی مصیبت میں یہ مبتلا کر دیں گے۔ تو اہل عرب کے یہاں بھی یہی تھا، اور یہ شہر بابل والوں کے بھی یہی تھا کہ ان کے یہاں بھی بت لائن سے لگے ہوئے ہوتے تھے، اور انہیں تقسیم کر رکھی تھی کہ
کہ اس کے ہاتھ میں فلاں ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے ہاتھ میں فلاں ڈپارٹمنٹ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو جو ہے وہ راشن چاہیے تو وہ جائے گا کس کے پاس؟ فوڈ اینڈ سپلائز والوں کے پاس. تو جو محکمہ اس کا جو بڑا ہے تو اسی کے پاس جائے گا درخواست لے کر. اسی طرح سے اور جو دوسرا جو ہوگا کہ کوئی سڑک وغیرہ خراب ہو گئی ہے تو فوڈ والوں کے پاس نہیں جائے گا، وہ R&B والوں کے پاس جائے گا. اس طرح سے یہ دنیا کی مخلوق لوگوں نے یہ الگ الگ محکمے تقسیم کر رکھے تھے کہ فلاں کے ہاتھ میں یہ ہے، فلاں کے ہاتھ میں، فلاں کے ہاتھ میں یہ ہے. تو اسی طرح سے بتایا کہ دیکھو اگر تم نے ان کو ناراض کر لیا تو پھر تو مصیبت آئے گی. تو حضرت نے فرمایا ولا اخاف ما تشركون به، کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے جو تم مجھے ڈرا رہے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان میں سے کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. وہ ہے کہ مطلب کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکتا، کوئی مجھے. حضرت تھانی علیہ رحمت کیا کھولا تھا اللہ نے ان کے اوپر علم تفسیر. فرمایا حضرت نے اس انداز سے فرمایا کوئی کہ بے ڈر ہیں، لیکن ادھر سے انبیاء علیہ السلام کے اندر عاجزی بھی ہوتی ہے. کیا ایک طرح کا دعویٰ ہے مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، فوراً کہنے لگے الا ان یشاء ربی شیئا، الا ان یشاء ربی. فوراً اللہ کا تصور آ گیا، میں پروردگار سے تو ڈرتا ہوں، پروردگار سے تو اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت نازل کرنا چاہے میرے بس میں نہیں ہے، میں اس مصیبت کو کیا کر لوں، دور کر لوں. اللہ تعالیٰ کسی چیز میں مبتلا کرنا چاہے میرے بس میں نہیں، میرے بس میں. تو فوراً جو بظاہر تو دعویٰ تھا نا کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، فوراً تصور گیا اللہ سے تو ڈرنا ہی، اللہ سے تو عاجزی. اور ان کی ساری جو سامنے آ گئی تو فوراً کہنے لگے الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی کوئی چاہے گا تو اس سے تو مجھے ڈر ہے، اس سے تو مجھے میرا پروردگار قادر بھی ہے اور عالم بھی ہے، اس کا مجھے ڈر ہے، اس کا مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ باقی اور میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. تو ادھر سے دعویٰ جو بظاہر لگ رہا تھا بے خوف ہونے کا، فوراً اس کی اوپر سے اصلاح کر دی کہ مجھے میرے دل میں خوف بھرا ہوا ہے کس کا؟ وحدہ لا شریک کا. فاطمہ فرمایا وسع ربی کل شیء علما، کہ سنو میرا پروردگار جو ہے احاطہ کیے ہوئے گھیرے میں لیے ہوئے ہر چیز کو، علم اپنے علم کے اعتبار سے. اس کا مطلب تو کوئی چیز اس کے علم سے خارج، وہ ذرا سی بات سے واقف ہے. افلا تتذکرون، لوگوں تم پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ یعنی آپ کو بھی ایسا ہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے؟ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ذہن تھے لوگوں کے کہ وہ اپنے معبودوں کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے کہ اوڑھن چک پتہ، اوڑھن چک نے پتہ. یہ بتایا کہ یعنی ان کو کچھ علم تو ہے، کچھ چیزوں کا علم نہیں ہے. بعض مرتبہ کچھ لوگ جو اللہ کو مانتے تھے وہ کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یوٹ پوٹسس پتہ، یوٹ پوٹسس نیوک نیوک کہتے واشس پتہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی چیزیں تو اللہ کے سامنے ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی طرف تو جان بھی نہیں رہتا. اس کی وجہ یہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بعض لوگ بادشاہ کی جو ہے انداز سے وہ اس کو سمجھتے تھے کہ بادشاہ کو بڑی بڑی چیزوں کا تو علم ہوتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اس کو علم. اس طرح سے اللہ تعالیٰ بھی ہے، چھوٹے چھوٹے کو تو چھوٹی چیزوں کا علم ہوتا ہے. اس میں فرمایا نہیں، میرا پروردگار ہے ہر چیز سے باخبر ہے، وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو. افلا تتذکرون، تم لوگ یہ سمجھتے کیوں نہیں، خیال کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر لو. گویا وہ دعوت دے رہے تھے اس کو اسلام کی اور کلمہ توحید کی. پھر فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، ان چیزوں سے میں ڈروں کیوں جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے. یہ ڈر والی کون سی چیز ہے؟ ڈر والی کون سی چیز ہے؟ تو ڈر تو ہوتا ہے جب نافرمانی ہو. تو فرمایا کہ نافرمانی تو تم کرتے ہو اللہ رب العزت کی، ڈرنا تو تم کو چاہیے اور مجھے ڈرا رہے ہو. وَكَيْفَ أَخَافُ، اور میں کیوں ڈرنے لگوں، مَا أَشْرَكْتُمْ بِهِ، جن کو تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے. وَلَا تَخَافُونَ، اور تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، تم بے ڈر ہو. أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ تم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو. ڈرنا تو تم کو چاہیے، گھبرانا تم کو چاہیے کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، آپ کا خالق اور مالک ہے، پھر بھی تم پتھروں کے سامنے پوجا پاٹ کر لیتے ہو، سجدے کر لیتے ہو، ان کو حاجت روا سمجھتے ہو. تو اس پر تو اللہ تعالیٰ غضب نازل ہو سکتا ہے. تو ڈرنا تو تم کو چاہیے، اور تم الٹا مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اب ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یہ فرمایا ولا تخافون، اور آپ ڈر نہیں، آپ کو ڈر نہیں ہے، آپ بے ڈر ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں. انکم اشرکتم باللہ، کہ تم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے. ما لم ينزل به علیکم سلطانہ،
جس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی دلیل آسمان سے نہیں اتاری، کوئی آیت نہیں اتاری کہ ہاں صاحب یہ میرے شریک ہیں عبادت میں اور بندگی میں، ایسی کوئی سند تمہارے پاس ہے بھی نہیں، بس تمہاری جو ہے یہ خود گڑی ہوئی چیزیں ہیں، یا عقیدہ بھی تمہارا گھڑا ہوا ہے، کوئی آسمان سے نازل کردہ عقیدہ نہیں ہے، اور جس چیز پر میں ہوں وہ آسمان سے نازل کردہ عقیدہ ہے۔ اب حضرت نے فرمایا اب دیکھتے ہیں کہ آگے امن کس کو ملے گا۔ اب ایک تو یہ فرماتے ہیں مجھے یا آپ کو، لیکن اپنا نام نہیں لیا حضرت نے، مجھے یا آپ کو، حالانکہ دو ہی تھے اس وقت تھے، یہ تو ادھر سے وہ سارے لوگ تھے، حضرت ادھر سے اکیلے تھے۔ فرمایا آپ دیکھتے ہیں دو گروہ ہیں، دو جماعتیں ہیں، فرمایا کہ ایک تو موحدین ہیں، مومنین ہیں، ایک تو کفار مشرکین ہیں، دیکھتے ہیں آگے کس کو نجات ملے گی۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ ان دو گروہوں میں سے کون سا گروہ، کون سی جماعت احق بالامن زیادہ حقدار ہے امن کا، کس کا؟ آگے دیکھا جائے گا کہ امن کس کو ملے گا۔ ان کنتم تعلمون اگر تم لوگ اس کو جانتے ہو، اگر تم صاحب علم ہو تو خود ہی بتا دو کہ سلامتی کس میں ہے، بے خوفی کس میں ہے، انہیں آگے جا کر خوف کس کو ہے، کس چیز پر پکڑ ہو سکتی ہے اور کس چیز پر نجات ہو سکتی ہے، اس کو تم خود سوچو اگر تم جانتے ہو۔ یہ فرمایا، پھر ساتھ میں فرمایا کہ آپ تو کیا کہیں گے، چلو ہم ہی سناتے ہیں، ہم ہی سناتے ہیں کیا؟ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ایمان کی بحث تو بہت مرتبہ آ گئی، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات و صفات پر ایمان لانا، اور اس کے بعد جو چیزیں اللہ تبارک نے فرمائی ہیں ان پر ایمان لانا، فرشتے اس میں آتے ہیں، آسمانی کتابیں اس میں آتے ہیں، تمام انبیاء و رسول اس میں آتے ہیں، آخرت کا دن اس میں آتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جنت و جہنم سب۔ اس کے بعد کیا کیا؟ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا نہیں، ظلم کو، بس ایمان والے ہو گئے، کوئی زیادتی نہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ ان کے لیے تو بس امن ہے، سلامتی ہے، دوزخ سے سلامتی ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ اور یہ لوگ تو ہدایت یافتہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام سمجھتے تھے ظلم کس سے کہتے ہیں؟ ظلم کے معنی تھے وضع الشیء فی غیر محلہ، اس کا مطلب تو یہ ہے جس چیز کا جو حق ہے اس کو اس مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ کوتاہی تو ہر آدمی سے ہوتی ہے، کبھی استاد بچوں کو پیٹتا ہے تو اس میں بھی کبھی ظلم ہوتا ہے، جتنا اس کو مارنا تھا اسے زیادہ مار لیا، اور فقہاء کرام نے لکھا ہے محشر کے میدان میں اساتذہ سے بھی حساب لیا جائے گا۔ کن سے؟ کہ اس بچے کو جتنا تم نے مارا اتنا مارنا تھا یا نہیں، بے تحاشا کیوں مارا، یا اس طرح سے کبھی کبھی آدمی جو ہے غلطی تو زیادہ ہوتی نہیں بچے کی، لیکن غصہ ہوتا ہے، کیا غصہ، تو غصے کی وجہ سے اور مارا، تو لکھا ہے کہ وہاں تیار رہنا چاہیے محشر کے میدان میں حساب دینے کے لیے۔ ایسے ہی جو لوگ جانوروں کو مارتے ہیں، گھوڑا والا گھوڑے کو مارتا ہے، بیل والا کیا کرتا ہے، بیلوں کو مارتا ہے، تو محشر کے میدان میں حساب دینا پڑے گا کہ ایک تو یہ بیل تمہارے تابع تھا، تمہارا کام کر لیتا تھا، اور بے تحاشا تم اس کو مار رہے تھے، تو چونکہ وہ تو کہے گا نہیں کچھ، تو جانوروں کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو بہرحال اس طرح سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں تو ہوتی ہی ہیں، اور آپ نے جانوروں کے بھی حقوق بھی بیان فرمائے۔ بہرحال یہاں مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اس کے بعد کوئی ظلم انہوں نے ایمان کے ساتھ نہیں ملایا، کہیں کوئی زیادتی ہوئی نہیں، نہ اولاد سے زیادتی ہوئی، نہ اپنے بڑوں سے زیادتی ہوئی، نہ جانوروں کے ساتھ زیادتی ہوئی، بس وہ امن میں رہیں گے، کس میں رہیں گے، اور ان کو ہدایت ملے گی۔ آپ صحابہ کرام تو سمجھتے تھے کہ بھی تو بلا وجہ بھی اپنے بچے کو کوئی مار لیتا ہے، غلطی اتنی سی ہے اور اس سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کر لی تو زیادتی تو ہو گئی، ظلم تو ہو گیا، تو پھر تو ہر آدمی تو پکڑا جائے گا۔ اب نجات کی کیا شکل ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا بس نجات ان کو ملے گی جو ایمان لا چکے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایمان کے ساتھ ذرا سے ظلم کو بھی شامل نہیں، ظلم کچھ بھی ظلم نہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نجات کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر نجات کیونکہ کچھ نہ کچھ تو زیادتی ہو ہی جاتی ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام تو سبحان اللہ تربیت یافتہ تھے، وہ تو کتنا خیال ہے، لیکن پھر بھی فرما دیتے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ حضرت یہ آیت ہے نا، امن اس کو ملے گا جس نے ایمان کے ساتھ ذرا بھی ظلم کو شامل نہ کیا ہو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے اول مفسر ہیں، کیا ہیں جی،
سب سے پہلی تفسیر جو ہے قرآن پاک کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صرف زبان کا جاننا کافی نہیں ہے، زبان کا جاننا کافی نہیں ہے جب تک وہ تفسیر سامنے نہ ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو صحابہ کرام نے تفسیر کی ہے قرآن پاک کی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کے کوئی آدمی ڈکشنری سامنے رکھ کر قرآن پاک کو حل کرنا چاہے تو حل نہیں کر سکتا۔ اس کے بہت سارے واقعے ہیں، ان واقعات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کو اشکال آگے پیش آ گیا کہ نجات تو ناممکن ہے، اور ترجمہ تو یہی ہے کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم، لبس یلبسو کے معنی آتے ہیں لباس پہننا، لیکن یہاں مراد ہے خلط مل کرنا، ملا دینا۔ عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو نجات ہی کسی کی نہیں۔ اب بھائی کیوں؟ کہ یہ آیت ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کیا سمجھے اس سے؟ کہا حضرت ہم ظلم سے ظلم سمجھے۔ کیا؟ حضرت نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا؟ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو آپ نے خود یہاں ظلم کی تشریح کس سے کی؟ شرک سے کی۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام بھی قرآن پاک سمجھنے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے۔ وہ خود حالانکہ عربی جانتے تھے، ان کی تو عربی زبان تھی۔ اور یہ دوسری جگہ بھی ہے قرآن پاک میں، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وصیت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے، یہ فرمایا۔ تو حضرت نبی کریم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے۔ کیا ہے؟ اور ظلم عظیم تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ عَظِیمٍ؟ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک اللہ اکبر، کبھی زبر اور زیر جو ہے وہ اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہاں ظلم کے نیچے دو زیریں ہیں، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ کیا؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ہر جگہ تنوین کا ایک ہی معنی نہیں، ہر جگہ تنوین کا ایک ہی معنی جی، یہ لکھا ہے کتابوں میں۔ کبھی کبھی تنوین جو ہے اس برائے تنکیر ہوتی ہے، تنکیر کے معنی آتے ہیں عام بتانے کے لیے۔ کتابن مانے کوئی کتاب، کیا؟ کتابن مانے رجلن مانے کوئی مرد، ولدن مانے کوئی لڑکا، بیتن مانے کوئی گھر۔ تو کوئی گھر ہے، یہ نکیرہ ہے، عام ہے، کامن ناؤن ہے۔ کبھی کبھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ تنوین برائے تعظیم کے لیے، جس کے لیے عظمت بتانے کے لیے۔ عظمت کا ترجمہ وہ خود بتا رہی ہے وہ تنوین، چاہے دو زبر ہوں یا دو زیر دو پیش۔ جیسے قرآن پاک میں ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ کسی نبی کو بھیج دینا نہیں، اے اللہ کسی عظمت والے شان والے نبی کو بھیج دینا۔ تو شان والا، عظمت والا، یہ ترجمہ کیا اس تنوین کا۔ تو یہاں ظلم سے مراد ہے ظلم عظیم۔ کیا؟ اسی لیے بعض حضرات نے، آپ ترجمہ دیکھیں گے وہاں یہ نہیں لکھا ہے کہ انہوں نے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، وہ سیدھے لکھتے ہیں ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کیا۔ بظاہر تو اشکال ہے، اوپر تو ظلم لکھا ہے، تم نے تو ترجمہ شرک کا کیا ہے۔ وہ انہوں نے اصل میں ظلم عظیم کا ترجمہ کیا ہے، کیا؟ شرک، یہ فرمایا آپ نے۔ تو اسی طرح سے ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی، وہ آیت پہلے بھی آ چکی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا دونوں نظر آ جائیں، اس وقت تک کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالا دھاگا دونوں نظر آ گئے، یہ سفید ہے کالا ہے تو نمایاں ہو گئے، آپ سحری کھانا بند کر دو، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ جی یہ فرمایا، ترجمہ تو یہی ہے۔ تو ایک شخص نے کیا کیا، اس نے دو دھاگے لائے، ایک سفید ایک کالا، تو اس کو اپنے گھر میں رکھا تھا تکیے کے نیچے۔ آپ جب یوں دیکھتے ہیں کہ دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں یا سفید سفید نظر آ رہا ہے کالا کالا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بہت آسان معاملہ ہے، اب ہم گھڑی تو تھی نہیں اس زمانے میں، اب باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کتنا کیا ہوا تو بس۔ آپس میں صحابہ باتیں بھی کرتے تھے، بھائی سحری کب ختم کی، کیا کیوں؟ نے کہا آیت تو نازل ہوئی ہے، بہت آسان ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ بات پہنچ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ایک صحابی نے دو تاگے رکھے ہیں، کس کے نیچے؟ تکیے کے نیچے۔ حضرت نے جب سن لیا تو مسکرایا، اس کے بعد وہ صحابی بھی آئے، تو آپ نے بطور مذاق کے فرمایا
کہ آپ کا تکیہ بہت وسیع ہے، آپ کا تکیہ جس کے نیچے خیط ابیض بھی آ گیا، خیط اسود بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا حضرت پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت نے فرمایا لفظی ترجمہ تو یہی ہے، سفید داغا اور کالا داغا، لیکن یہاں مراد ہے صبح صادق اور صبح کاذب۔